ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب میں سے، اس لیے اس وقت شروع سے لے کر آج تک بھی ہمیں بیداری کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آگ لگ چکی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آگ نہیں لگنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ نکالیں زبور 24 اور اس کی 3-4 آیت کو ہم پڑھیں۔ اکبر بھائی میرے ساتھ نکالیں زبور 24 Psalms 24 اور اس کی 3-4 آیت میرے ساتھ پڑھیں پلیز۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، وہ مکر سے قسم نہیں کھائی اور خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ سارے کہیں آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ آگے کوسچن مارک ہے جی، بائبل میں دیکھیں آگے کیا ہے جی، سوالیہ نشان ہے۔ کون خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مین پاک مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ آگے لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ کیا ہے جی، صاف ہے، جس کے ہاتھ کیا ہے، صاف ہے۔ ہاتھ صاف کا مطلب کیوں ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے نہیں پانی نہ دھولا تو صاف ہو گیا، مٹی لا کے صاف کر۔ یہاں جو ہمیں کلام سکھانا چاہ رہا ہے، ہاتھ ہمارے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، ہاتھ ہمارے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ انہی ہاتھوں سے ہم برے کام بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ اب ہم کیا ان ہاتھوں سے کام کرتے ہیں وہ ہمیں خوب پتا ہے، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ کیا ہے جی، صاف ہے اور جس کا دل کیا ہے جی، پاک ہے۔ اسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ جس کے ہاتھ صاف ہے، ایک مشنری تھا تو وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جب وہ سو رہا تھا اوپر برتھ کے اوپر تو کچھ تین لڑکے نیچے آ کے بیٹھ گئے جو شرابی کبابی تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے لوڈو کھیلنی ہے، تو ہم 3 ہیں، ہم چاہتے ہیں 4 ہو جائے تو ذرا تھوڑا جا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہفتے ایک خیال اٹھا بھی ستا جو ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن وہ خدا کا خادم ہوتا ہے، اسے اٹھاتے ہیں، بھائی اٹھ جا۔ وہ بولتا بھائی میں کو نیند آ رہی ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہے؟ بولا نہیں اٹھو یار، لوڈو کھیلو مار، کیونکہ وہ بدماش تھے تو وہ زبر سے اس سے کرتے ہیں، کہتے نہیں اٹھو تم ہمارے ساتھ کھیلو۔ تو تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے کیا کرنا کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ لوڈو کھیلو۔ وہ کہہ رہا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے وہ پھر تینوں کہتے ہیں بھائی اس کے ہاتھ تو ہاتھ تو ہے، آنے میرے ہاتھ نہیں، کچھ پاگل مینٹل تو نہیں کی؟ تو کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں ہے۔ پھر اسے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ لوڈو کیوں نہیں کھیل سکتا؟ کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں ان ہاتھوں سے کھیل لے۔ کہتے تیرے ہاتھ تو ہیں، کہہ رہے لیکن یہ ہاتھ میرے ہاتھ نہیں، یہ میرے اب ہاتھ یسوع کے ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ کس کے ہاتھ ہے جی؟ یسوع کے ہاتھ ہے۔ اس لیے لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ کیا ہے جی، صاف ہے، جس کے ہاتھ صاف ہے۔ انہی ہاتھوں سے ہم شراب بھی پیتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، تو وہی خدا کے مقدس مقام پر کھڑا ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ کیا ہے جی، صاف ہے۔ ہاتھ ہمارے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں اور جس کا دل کیا ہے جی، جس کا دل کیا ہے، پاک ہے۔ پاک دل کس کو دیکھیں گے؟ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل کیا ہے جی، پاک ہے، جس نے آگے کیا پڑھا تھا ہم نے، بطالت پر دل نہیں لگایا، جنہیں جھوٹیاں موٹیاں گلاں نہ ادھر ادھر دل، شیطان نہ دل نہیں لگا رکھا، غلط کاموں سے دل نہیں لگا رکھا، جس نے جہنم سے دل نہیں لگا رکھا۔ دیکھا جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم، ہم مکر سے قسم کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا یہی لکھا ہے، اور مکر سے قسم نہیں کھائی اور خداوند کی مکر سے قسم نہیں کھائی اور خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ لیکن وہی شخص دیکھیں آگے، جس نے قسم نہیں کھائی، جس کا ہاتھ صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، وہی خداوند کی طرف سے کیا پائے گا جی؟ وہی اس کے پہاڑ پر وہی شخص بیدار ہوگا
जिसके हाथ साफ हैं। जो शख्स बेदार होता है वो अपने हाथों से, अपनी गुफ्तगू से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे अमाल से, हमारे एहसासात से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे अमल से सारे लोग जानेंगे कि हम बेदार शख्स हैं। तो इसलिए जब हम दुनिया में निकलते हैं, हमारे हाथ, हमारा बोलना अच्छा होगा तो लोग कहेंगे ये वाकई मसीही है। ये कौन है जी? चलती फिरती हम अंजीर बन जाए, ना कि ठोकर का सबब बने। तो इसलिए वो काम करने चाहिए, खुदा पर भरोसा रखते हुए, खुदा पर पूरा ईमान रखते हुए कि खुदा कादिर मुतलक है और वो सब कुछ करने पर कादिर है और वही बचाने वाला है और वही हमेशा हमें बचा कर रखेगा। तो हाथों को मैंने जैसे कि बताया, हाथ साफ होने चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। जो ये काम नहीं करता वो शख्स बेदार है और बेदार शख्स फिर खुदा से क्या पाता है जी? बरकत पाता है। बेदार शख्स क्या पाता है खुदा से? कि जिहड़ा शख्स बेदार नहीं है, जो खुदा के हाथ के नीचे नहीं रहता, जो खुदा के साथ नहीं चलता, जो अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी मैं करता है, वो शख्स क्या है जी? खुदा से दूर है और बेदारी उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उसे बेदारी की अशद जरूरत है। एक हवाला में सब और निकाल है। दो शख्सों का जिक्र यहाँ करूँगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मेरे साथ निकाले। उसका 15वां बाब, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जी आकर भाई। फिर उसने कहा किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। जब सब खर्च कर चुका और जब सब कुछ क्या कर चुका जी? खर्च कर चुका। तो उस मुल्क में क्या हुआ? सख्त क्या पड़ा जी? काल पड़ा। ये एक स्टोरी है, आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि एक शख्स है और उसके 2 बेटे हैं। देखा है? फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे से, उनमें से छोटे ने तो छोटा की कहना बाप, जो कुछ मेरा हिस्सा है वो मुझे क्या कर दे दे। मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता। मुझे समझ आ गई है कि मैं कैसी जिंदगी गुजारनी है, मुझे रहना पता है कैसे रहा जाता है। अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता। इट मीन कि ये शख्स होश में नहीं है, ये बेटा होश में नहीं है, ये अपनी होश खो बैठा है। ये अपने बाप के साथ रहना नहीं चाहता, ये अलग रहना चाहता है। ये अपने माल मता का तकाजा करता है कि बाप जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे। अब लिखा क्या है? जब वो सारा कुछ लेकर चला गया तो उस मुल्क में क्या पड़ा जी? काल पड़ गया। उससे पहले वो सारा कुछ अपना जो था वो अय्याशी में, यही कलाम में लिखा है, खर्च कर चुका। उस वक्त आदमी, जो शख्स बेदार नहीं होता, जो शख्स खुदा के करीब नहीं होता, उसके अंदर मोहब्बत नहीं होती, उसके अंदर समझ चली जाती है, उसके अंदर से अकल चली जाती है और वो कहता है कि जो कुछ मैं करता हूं वो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, जबकि वो सब कुछ गलत कर रहा होता है। इस लड़के ने भी ऐसा ही किया है कि मेरे बाप को शायद समझ नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो मुझे सब पता है कि मैंने सब कुछ कैसे करना है। लिखा है वो अपना सारा कुछ, जब तक बाप के साथ था, साए के नीचे था, होश में था, तो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। जब सारा कुछ लेकर चला गया तो क्या आगे अरशद भी पढ़िए, आप आकर भी पढ़िएगा, सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में क्या पड़ा जी? और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा।
उसने उसको अपने खेतों उसने उसको अपने खेतों में क्या किया जी? सुअर चराने भेजा। क्या चराने के लिए भेजा? सुअर जो नहीं सूर होंगे ने उन्होंने कहता जा पे हुण तो इन्होंने चरा जाके जंगल च। ठीक है, आगे पढ़े। और उसे आरज़ू थी, और उसे क्या थी जी? आरज़ू थी जो बलियां कि जो बलियां सुअर खाते थे उनमें से अपना पेट क्या करे जी? अब देखें, बाप के पास जब था तो सब कुछ था, लेकिन अब यहां वो अपना सारा कुछ नादानी में, बेहोशी की हालत में, खुदा से दूर, घराने से दूर जब रहा है तो सब कुछ क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब आगे पढ़िए जी। मगर कोई उसे ना देता, मगर उसे कोई भी ना देता था। फिर उसने होश में आया। अब देखें, जिस लफ्ज पर मैं आना चाह रहा था, जिस बात पर मैं आना चाह रहा था, हमने बेदारी के क्या मायने सीखे थे जी? होश में आना। होश में आना। बेदारी का क्या मतलब है? होश में आना। ये पहले भी होश था, ये खुदा के साथ रहना नहीं चाहता, ये खुदा के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहता, ये अपने आप को मोतबर समझता है, ये अपने आप को अक्लमंद समझता है, ये अपने आप को होशियार समझता है, ये समझता है कि जो कुछ मैं करूंगा वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसकी मत मारी गई है। उसकी क्या हो गई जी? मत मारी गई है। वो बाप के घर से चला गया, इस जमीन के वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया, खुदा की हजूरी से दूर हो गया। अब जिस लफ्ज पर आना चाह रहे हैं, बेदारी का मकसद है होश में आना। फिर लिखा है, फिर उसने होश में आकर, किस में आकर? सारे मेरे साथ गए, फिर उसने होश में आकर, इट मीन क्या? अब ये बेदारी इसके अंदर आई है, अब ये होश में आया है। लिखा है जी, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है। क्या कहता है? मेरे बाप के आते मजदूरों इन्नी रोटी कसरत ना मिलती है तो मैं ते फलियां भी नहीं मैंने खाने देता गया, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब ये होश में आया है। अब किस में आया जी? जब कभी कभी कोई पैसा हो, अच्छे अच्छे हम कपड़े पहने, अच्छी अच्छी सारी चीजें पहने, तो हम कहते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। क्यों वैल्यू साहब? फिर हम कहते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं, हम अक्लमंद हैं, हम दानिशमंद हैं, हमें सब पता है। लेकिन हकीकतन वो बेहोशी की हालत में है, खुदा से दूरी की हालत में है, जहालत में है, और वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, वो रास्ते से भटक चुके हैं। इसलिए होश में आने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। जिस तरह इस लड़के ने फिर लिखा, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में क्या हुआ जी? एक्चुअली इकरार करना, होश में आना। फिर उसने अपनी कमी कमजोरियों का इकरार किया है, फिर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, फिर उसकी बहाली हुई है, फिर उसमें बेदारी आई है, और फिर वो जिस तरह खुदा चाहता है वो काम करना उसने शुरू किया है। तो इसलिए जो शख्स बेदार नहीं है वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है, जो शख्स बेदार है वो खुदा की मर्जी से काम करता है। इस स्टोरी को पूरा आप जानते हैं, आगे जाकर पढ़ें। फिर वो अपने बाप के घर में आता है, क्योंकि हमने आगे भी जाना है। इसका रेफरेंस ये है कि जब वो बाप के घर में जाता है तो बाप उससे क्या लगाता है जी? गले लगा लेता है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमारे बड़े से बड़े गुनाह बख्श देता है, माफ़ कर देता है, अगर हम होश में आ जाएं, अगर हम बेदारी की हालत में आ जाएं, अगर हम खुदा के साथ चलने का वादा कर लें, अगर हम खुदा की हजूरी में रहने का वादा कर लें तो वो माफ़ कर देता है। लेकिन असी करते किया इंसानों के साथ तो हम चलाकियाँ करते हैं, खुदा ना भी चलाकियाँ लाने हैं। हम खुदा के साथ भी क्या करते हैं साहब? हम खुदा के साथ असी आने खुदा साढ़े अगर असी चाहते खुदा हमारे कानून के अंदर आए, असी खुदा के कानून के अंदर ना आए। हम खुदा हमारे कानून के साथ चले, खुदा हमारी मर्जी के, हम खुदा को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम ना बदले खुदा बदले, हाँ, हम ना बदले बल्कि खुदा बदले, खुदा में बदलना चाहते। इसलिए ये लड़का खुद बदला, होश में आया, अपने गुनाहों का इकरार किया और कहा, बाप अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मैं फिर तेरा बेटा कह रहा हूं, मैं खुदा का भी और तेरा भी दोनों का क्या हूं? गुनहगार। बाप ने उसे गले लगाया और फिर उसे वापस इख्तियार के आगे पढ़े, फिर उसे अंगूठी पहनाई
اس کو اچھے کپڑے دیے, اسے جوتا دیا, اور اسے پھر دوبارہ سے اتھارٹی دی, اختیار دیا. تو ہمارا بھی آسمانی باپ ہمیں اسی طرح معاف کرتا ہے. اگر ہم بیداری چاہتے ہیں, اگر اس کی حضوری چاہتے ہیں, اگر اس کی نزدیکی چاہتے ہیں, تو بحال کرتا ہے, معاف کرتا ہے. لیکن ضرورت ہے اس کے پاس آنے کی. جب تک ہماری عقل بند ہے, جب تک ہماری عقل روشن نہیں ہوگی, ہم ہوش میں نہیں آئیں گے, بیداری کو نہیں اپنے اندر لے کر آئیں گے, تو ہم خدا سے دور ہیں, ہم ہلاکت میں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خالی کرنے کی ضرورت ہے. تو آگے کی اسٹوری آپ سب جانتے ہیں. ایک کسی کے ساتھ آگے ایک حوالہ پڑھے. تو جب انسان ہوتا ہے نا اپنے پاس سب کچھ, تو وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ شاید سارا کچھ میرے پاس رہے گا, اور ہمیشہ شاید ایسا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, اس وقتی چیزیں ہوتی ہیں. لکھا ہے آگے 16ویں باب کی 19ویں آیت, ایک دولت مند تھا جو ارغوانی مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. کیا لکھا ہے جی؟ ایک دولت مند شخص تھا. پڑھیے گا ذرا آپ کے بھائی. ایک دولت مند شخص تھا. ایک دولت مند شخص کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ایک دولت مند شخص تھا جو کون سے کپڑے جی؟ ارغوانی کپڑے پہنتا اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا. مطلب اچھا کھانا, اچھا کپڑا, انجوائے. اور لائف نو کی کرو, لائف کو کیا کرے, سارے بولے لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے لائف. او مائی گاڈ, پتہ نہیں اچھے کپڑے پا کے, اچھا کھانا کھا کے, گھوم پھر کے ہم کہتے ہیں لائف کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں, ہم لائف کا ضیاع کر رہے ہیں, ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ہم زندگی کو کیا کر رہے ہیں جی؟ ضائع کر رہے ہیں, ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے یہ شخص بھی اسی طرح ہی کر رہا ہے. لیکن ایک دولت مند تھا. پڑھیے ذرا اس کو تو بھائی. اور شان و شوکت سے رہتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور ایک لازر, یہ ذکر آپ نے پہلے بھی سنا, ایک لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا. یہ اس دولت مند کا ٹیسٹ ہے, اس دولت مند کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور دولت مند کہتا ہے میں یہ ان غریبوں کو, ان کو کیا کروں, میرا کیا کام ان سے, میرے کو خدا سب کچھ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے مجھے پاس سب کچھ ہے. دولت دو طرف سے آتی ہے, پتہ ہے. ابلیس بھی بڑی دولت دے دیتا ہے, یہ دولت ابلیس بھی بڑی دیتا ہے, پتہ ہے. لیکن خدا کی جو دولت دی ہوتی ہے اس کے ساتھ سلامتی ہوتی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ دکھ نہیں, کلام میں لکھا اس کے ساتھ دکھ وہ نہیں ملاتا. لیکن جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس میں بے چینی ہوتی ہے, چین نہیں ہوتا زندگی. وہ شخص کی یہ خوبی اس کے اندر آپ نوٹ کر لیں, سمجھ جائیں گے اس شخص کو جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس چین نہیں, سکون نہیں, امن نہیں. وہ ہر ٹائم بے چین رہتا ہے. مین کہ اس کو یوں کہہ لیں مطمئن نہیں, وہ سمجھ لیں وہ ابلیس کی طرف سے ہے. تو جو شخص زیادہ ہے یا بہت کچھ ہے وہ مطمئن ہے کہ میں جتنا کچھ بھی ہے, کروڑوں ہے, خربوں ہے, نہیں بھی ہے کچھ بھی, تو وہ مطمئن ہے. اطمینان کے خدا کا اطمینان اس کے ساتھ. وہ بیدار شخص ہے, وہ ہوش میں ہے. وہ کون سا شخص ہے جی؟ بیدار شخص ہے اور ہوش میں ہے. اور جو ہوش میں نہیں, جو بیدار نہیں, وہ اسی طرح کے کپڑے, کھانے, گھومنے پھرنے, ناچنے کو زیادہ کیا کرتا ہے جی؟ پسند کرتا ہے. ایک لازر نام غریب شخص نہ سنوں سے بھرا اس کے دروازے پر کیا کر دیا گیا جی؟ ڈال دیا گیا. لکھے آگے پڑھیں ذرا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا کیا بھرے جی؟ اس کی تو یہ آرزو ہے. لیکن دولت مند کیا کرتا ہے آگے؟ بلکہ کتے بھی آ کر اس کے کیا چاٹتے تھے جی؟ ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ غریب مر گیا. کون مر گیا جی؟ غریب لازر مر گیا. آگے. اور فرشتوں نے اسے لے جا کر, اور سنیں غور سے سنیں, اور فرشتوں نے کتنے لے آ کر, ہم دیکھیں نہیں پڑھے. اور فرشتوں نے اسے لے جا کر, فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود, کس کی گود میں جی؟ کس کی گود میں؟ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. کدھر پہنچا دیا؟ ابراہیم کی گود میں. آگے. دولت مند بھی ہوا. اب دیکھو جڑا روز نوے نوے کپڑے پاندا سی, جڑا خوشیاں مناندا سی, کسیا جڑا کی کردا سی پینٹ پسانا, روز نئے خوشیاں میں اچھے کھانے کو منا پھرنا. یس, اس کا حال دیکھیے گا, سنیں جی. دولت مند بھی ہوا. اور دولت مند بھی ہوا, دونوں مرے ہیں. وہ غریب بھی مرا ہے اور دولت مند بھی مرا ہے. آگے. اور دفن ہوا. اور دفن ہوا.
اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر کس میں جی؟ عذاب میں. کس میں؟ عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اب دیکھیں یہاں فیصلہ ہو رہا ہے. اب اسے یاد آ رہی ہے, اب اسے سمجھ آ رہی ہے کہ میں اس وقت بیدار کیوں نہیں تھا, اس وقت میں ہوش میں کیوں نہ آیا, اس وقت میں بیدار کیوں نہ ہوا, اس وقت میری عقل نے کام کیوں نہ کیا, اس وقت میں نے لوگوں کی باتوں کو کیوں نہ سنا, اس وقت میں نے ایمانداروں کی باتوں کو رد کیوں کیا, اس وقت کیوں میں خدا کے قریب نہیں آیا, میں بیدار نہیں ہوا, ہوش میں نہیں آیا. اب یہ سوچ بچار کر رہا ہے, لیکن اب وقت بند ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا, اب وقت ختم ہو چکا ہے. آگے. اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم کیا کر دی مجھ پہ؟ ہون رحم مانگتا پھرتا ہے, لیکن اب دروازہ ہون بند ہے, ہون رحم کا کچھ ہے نہیں نا, وقت چلا گیا, وقت کی قدر نہیں ہم نے کی تو وقت چلا گیا. جی آگے. مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج. مجھ پر کیا کر؟ پہلا جڑا نہ سورا نہ غریب شخص تھی انہوں نہیں سی پوچھتا, ہون آندا میں ہاتھ جوڑنا میں تے رحم کر انہوں بھیج میرے کو. جی بیٹے ہون کی کہندا مینوں اودے کول بھیج انہوں میرے کو, ہون لوڑ پئی ہے, ہون ہوش میں آیا, ہون عقل کھلی ہے کہ انہوں بھیج. اودوں تے میں پتہ نہیں کی کردا پھردا سا, وہ مینوں اودوں لازر نظر نہیں سی آوندا, اب لازر نظر آیا ہے, اب یہ ہوش میں آیا ہے, اب اس کی عقل کھلی ہے کہ اتھوں دا عذاب دیکھ کر کے یہاں کیسا عذاب ہے. آگے. لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. میں اس کس میں تڑپ رہا ہوں جی؟ اوتھے آگے اگ تو ڈرو بھائی, اگ تو لوگ ڈرتے نہیں, کہندے ہو اے جہان مٹا تے اگلا کنے ڈٹھا, اگلا کس نے دیکھا ہے, اگلا ویکھاں گے جدوں ہوئے گا. اتنے کر لو جو کرنا ہے, سارے کام اتنے ہی پورے کر لو. او مائی گاڈ, افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. اس زندگی تو ختم ہو جائے کہ 70 سال 80 سال. ارے بھائی ہمیشہ کی زندگی کا یہ فکر کریں, ہمیشہ کی زندگی. یہ دولت مند کا ذکر میں نے اسی لیے پڑھا ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں تھی, یہ بیدار نہیں تھا, یہ ہوش میں نہیں تھا. اسی زندگی کے اندر, اسی شان و شوکت کے اندر, اسی کپڑے, اسی کھانا, انہی گھومنے, انہی کے اندر وہ کھو گیا تھا, اسی دنیا کے اندر وہ کھو گیا تھا. دیکھیں آپ اس کے ساتھ ہو کیا رہا. جی. ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا, اسی طرح لازر بری چیزیں. لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے. لیکن اب وہ یہاں کیا پا رہا ہے جی؟ بھائی پرویز کیا پا رہا ہے؟ تسلی پا رہا ہے. آگے. اور تو تڑپتا ہے. اور تو کیا ہو رہا ہے؟ اور باہر کرے کپڑے پانا سی, کیڑا برانڈ پانا سی دسو ذرا. ہن برانڈ پا تے آگے سڑنا واسطے بینچونیا ہن تے پا برانڈ بدن پہ برانڈ بچا سکتے ہیں تیرے کو برانڈ. ہن تینوں چنگے چنگے برانڈ پتہ نہیں کیڑا برانڈ آن لائن آ رہے ہیں, کتوں کتوں آ رہے ہیں, پتہ نہیں کتوں کیڑے برانڈ آ رہے ہیں. او مائی گاڈ, آج کل کمپیوٹر نے بڑے سسٹم بنا رہے ہیں. آگے. اور تو تڑپتا ہے. اور تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کیا ہے جی؟ اب تمہارے اور ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے. نہ تو ادھر آ سکنا ہے تو نہ میں ادھر آ سکتا ہوں, نہ تو ادھر آ سکتا ہے. اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب تیرے لیے آگ ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی. جی. ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے, اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں. ان کی کہتا ہے جی منتاں کرتا پھردا. دیکھو ذرا سنیں, اپنا رخسانہ کتے گئے سن رہے کیا کر رہا ہے. اب مشی باجی سنو تسی کیا کر رہا ہے؟ منتیں کر رہا ہے جی کہ تم اسے میرے باپ کے گھر بھیج. کتنے بھیج؟ میرے باپ کے گھر میں. اب یہ امیر شخص ابراہیم کی منت کر رہا ہے کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج.
کیونکہ میں تو اب عذاب میں پڑ گیا ہوں، مجھے اس عذاب کا پتہ چل گیا ہے، میں اس وقت ہوش میں نہیں آیا، میں بیدار نہیں ہوا، میں خدا کے قریب نہیں کیا، میں نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، یہاں آگ ہے جو ہمیشہ کے لیے میں تڑپتا رہا ہوں۔ اب یہاں سے کسی کو بھیج کہ میرے باقی جو بہن بھائی ہیں، جو میرے باقی لوگ ہیں، ان کو جا کے یہ خبر دے دے کہ وہ ہوش میں آ جائیں، بیدار ہو جائیں، کہ اس آگ میں ہمیشہ سے نہ، اس میں ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے۔ آگے جی، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، کیونکہ میرے کتنے بھائی نے، کہنا میرے اور 5 بھائی ہیں، کتنے بہت فکر پہ آگے ان پچھوں دی، اب یہ ہوش پہ آیا ہے، ایکچول اب اسے سمجھ آئی ہے۔ میں اس واسطے کیمپس ٹیوشن کے بانی کی یہاں ایک بات کوٹ کرتا چلوں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے خادم نے، دنیا کے جتنے خادم ہیں، انہوں نے 5 منٹ اگ دا سیکا لوا، من دوزخ دا سیکا لوا، انہوں نے سنے میری بات، کیا لکھتا ہے خادم، کیونکہ کہتا ہے شاید ان کو ہوش آ جائے، شاید یہ بیدار ہو جائیں، شاید یہ روحوں کی نجات کے لیے کام کرے، شاید یہ خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنے لیے، نہ کہ اپنی عیش و عشرت کے لیے۔ ڈالر ڈالر، ارے کہاں لے جاؤ گے ڈالر؟ ہاں ڈالر بری چیز نہیں ہے، نو میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن اس ڈالروں سے تجارت کرو، ان ڈالروں سے کیا کرو؟ ارے تجارت کریں ان ڈالروں سے۔ تجارت کس طرح؟ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بنا دے اسکول، بنا دے کالج، بنا دے چرچ، جائیں لوگوں تک، ریچ کریں لوگ جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، چاہے وہ پیسہ ان پر خرچ کرے، ایسا بری چیز نہیں، لیکن اس کا خرچ بری چیز ہے۔ سانو پیسہ آ جائے تو صرف امریکہ نظر آتا ہے، ایسے جیسے وہی جنت ہے، اس تو کہ کوئی ہے نہیں۔ ارے عالم بالا کی تلاش میں رہو، کس کی تلاش میں؟ اسی امریکہ کی تلاش خالی رہتے ہیں، ہم کس کی تلاش میں رہتے ہیں؟ خالی امریکہ۔ لیکن عالم بالا سے ہم غافل ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی 70 سال 80 سال ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اس امیر شخص کی طرح اب یہ چرلا رہا ہے، اب یہ رو رہا ہے، اب یہ درخواستیں کر رہا ہے۔ جی، میرے کتنے بھائی ہیں؟ 5 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو وہ بھی اس عذاب کہ وہ بھی سزا میں میرے ساتھ رہیں۔ کہہ رہے تو بھیج دے ابراہیم بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے باپ، میرے ابا، تو بھیج کسے نو، تاکہ وہ جا کے میرے باقی 5 بھائی ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، ان کو بتا دے کہ وہ ہوش میں آ جائیں، وہ بیدار ہو جائیں، وہ خدا کی قربت میں آ جائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں، ہمیشہ کی زندگی کو پا لیں، ابدی زندگی کو پا لیں، اس عذاب سے وہ بچ جائیں جو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے دیکھیں جی، ابراہیم کیا جواب دیتا ہے؟ ابراہیم نے اس سے کہا، ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور ان کے پاس کون ہے جی؟ سنے میرے ساتھ کہ ان کے پاس کون ہے؟ موسیٰ اور انبیاء ہیں، ان کی سنیں، ان کی سنیں۔ ابراہیم نے کہا ان کے پاس موسیٰ ہیں، جس طرح خدا کے خادم ہیں، وہ پریچ کرتے ہیں، توبہ کر لو، گناہوں سے پھرو، ہوش میں آ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، مسیح کے قریب آ جاؤ، ان کی سنیں۔ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ آگے اس نے کہا نہیں اے باپ، اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے، اگر کوئی مردوں میں سے جائے، ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے، ابراہیم سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ توبہ کر لیں گے، لیکن ابراہیم کیونکہ ایمانداروں کا باپ، خدا کی نزدیکی میں رہنے والا بیدار شخص، خدا کی قربت میں رہنے والا، اسے کیا جواب دیتا ہے؟ سنیں آگے۔ اس نے اس سے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے، اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اوہ مائی گاڈ، دیکھو جی کیڑی گل ہے، اتنے ڈاڈے ہیں، یسو مردوں میں سے جی اٹھا اور مینوں چھڈو، خادموں چھڈو، انہاں دی تے سنو، یسو دی بھی نہیں سنتے۔ یہی کہہ رہا ہے ابراہیم
کہہ رہا اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آج بھی ہم یسوع کی عزت نہیں کرتے، آج بھی ہم یسوع کو نہیں مانتے، آج بھی ہم یسوع کے پیروکار نہیں ہیں، آج بھی ہم یسوع کو کہتے ہیں یسوع ساڈا پیروکار بن جائے۔ یہ بات بتا رہا ہے ابراہیم، کہہ رہا اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا، وہ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، ہاں اتنے ہنی بھائی کتنے سخت دل ہو چکے ہیں، بہت سخت دل۔ کہنا اگر کوئی مردوں میں سے بھی ان کے پاس جائے گا، جب وہ نبیوں کی نہیں سنتے، ایمانداروں کی نہیں سنتے، خادموں کی نہیں سنتے، تو مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھے گا تو اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ ارے یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے میں والوں میں روٹھا ہے۔ کوئی مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کوئی جی اٹھا ہے؟ دسو ہے کسی میں طاقت؟ پلوٹھا لکھا گیا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹھا ہے جی، پہلا ہے، کوئی قبر میں سے نہیں اٹھا، جتنے مرے ہیں سارے قبروں کے اندر میں، لیکن یسوع قبر میں سے جی اٹھا ہے۔ اس نے کہا اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا تو وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں ان کی بھی وہ نہیں سنیں گے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم بیدار ہی نہیں ہو رہے، ہم ہوش میں نہیں آ رہے، ہم پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں۔ اس دنیا میں کھو گئے، جو دنیا فانی ہے، تھوڑے ٹائم کی ہے، وقتی ہے، 70 سال 80 سال ختم ہو جائے گی یہ زندگی، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم بیدار نہیں ہوتے، ہوش میں نہیں آتے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں اور جو کچھ یسوع کہتا ہے اسے سنیں۔ آگے والی آیت، ٹائم اتنا کم ہے لیکن تھوڑا سا اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا تھا چیپٹر یہ بہت لمبا بھی اور بہت سے ریفرنس میرے پاس ہیں، لیکن ایک ریفرنس جسے میں ضروری سمجھتا ہوں پڑھنا بیداری کے تعلق سے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب، لاسٹ اس کے پاس صاحب نے، میں نے بہت دفعہ پہلے اس کو پریچ کیا ہے لیکن اس میں ایک بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی 14 آیت، مکاشفہ کی کتاب ہے جی، اس کے 3 چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس کی ورس نمبر 14 سے پڑھیے گا ذرا، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ پڑھیے گا آپ بھائی، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ کون یہ فرما رہا ہے جی؟ کہتا ہے جو سب کچھ ہے، جو مین خدا جو سب کچھ ہے وہ یہ فرما رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے سنو، ہوش میں آؤ، اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، اس کے کلام پر عمل کرو، ہوش میں آؤ اور بیدار ہو جاؤ۔ اور کیا ہو جاؤ؟ اور کیا ہو جاؤ؟ بیدار ہو جاؤ، وہ یہ فرماتا ہے۔ جی آگے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ وہ کہنے نے اسی جو کرنے نا، کہنے کسی نے بھی پتہ لگتا ہے جو مرضی کرتے پھر چھوٹ کے کر رہے ہیں جو مرضی، کسی نے بھی پتہ لگتا ہے۔ ارے لیکن جو سب کچھ جانتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے سارے کاموں کو جانتا ہوں۔ I know everything۔ آگے، کہ تو نہ سرد ہے، کہ تو نہ سرد ہے اور نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ وہ ایک ہوں گا، مطلب لاسٹ پہ ہم نے شب سیکھا تھا، میں نے بھی بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم کو گرم چیز پی رہے ہیں، تو جب آئس کریم کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹھنڈی چیز کھا رہے ہیں۔ تو اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو کسی چیز کا تو کھائی جاتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام بتا رہا ہے یہاں تے ٹیسٹ فل بن جا تو یہاں پھر بالکل ہی نکما بن جا، ایک چیز کی طرف آ جا، یا تے ٹیسٹ لیس بن جا تو یہاں ٹیسٹ فل بن جا۔ 2 چیزیں میں سے ایک چیز کا ہم نیم گرم رہتے ہیں، اسی کہنے ہیں خدا بھی خوش، خدا نے بھی تھوڑا خوش کر لیے تے بندے نے بھی تھوڑا خوش کر لیے۔ ہم کون سے ہیں جی؟ اپنا سنی بھائی، ہم کہتے ہیں بندیاں نے بھی خوش کرتے، پھر یہ تے خدا نے بھی خوش کرتے۔ بائبل میں چک لینے اسی انج کر کے انج لانے ہیں، بولے خدا بھی خوش، خدا سمجھتا سارا کچھ، لیکن خدا کہتا ہے میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔
کہ تم کس طرح اس کو اٹھاتے ہو. خدا کہتا ہے یہاں تو بالکل پھر برے ہو جاؤ, اقرار کر لو کہ ہم برے ہیں, خدا ہم اس لائق نہیں, خدا تمہیں اپنے لائق بنا لے. یہاں تو ایک کم کر لو کہ یہاں پھر اچھے سرگرم ہو جاؤ. لکھا ہے نہ تو سرد ہے اور نہ گرم. کاش, کیا لفظ بھائی آپ کر بھائی, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. کیا ہوتا؟ سرد یا گرم ہوتا. کچھ ٹیسٹ تو ہوتا, تو ٹیسٹ ہی نہیں تیرے اندر. اور ایسے جس کے اندر ٹیسٹ نہیں, خدا کہتا ہے اسے اپنے منہ سے نکال پھینک دو. Oh my God. دیکھا بس چونکہ تو نہ گرم ہے اور نہ سرد, بلکہ نیم گرم ہے. بلکہ کیا جی؟ نیم گرم ہے. آگے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک, اور اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند. لاسٹ بھی ہم نے اس پہ سیکھا تھا, میں اس پہ بڑی دفعہ اس پہ بھی پریچ کر چکا ہوں. یہ لودیکیا کی کلیسیا کے پاس 2-3 چیزیں تھی. ان کا بینک بیلنس بہت تھا, جیسے کہ لاسٹ پاسر نے بتایا کہ ان کے پاس بھیڑیں ہوتی تھی, ان سے یہ اس اون سے کپڑے بنانا اور بہت سی چیزیں. اور پھر ان کے پاس میڈیسن, جڑی بوٹیاں بہت تھیں. یہ میڈیسن میں بڑے مشہور تھے, ان کی فیکٹریاں تھیں بہت بڑی اس دور میں. ان کے پاس میڈیسن بہت تھی, کپڑے بہت تھے, اور ان کے پاس دولت بہت تھی, سونا بہت تھا. یہ اس وقت کے بہت امیر لودیکیا کی کلیسیا تھی, بہت پیسے والے لوگ تھے. لیکن پیسے کے گمنڈ سے, پیسہ بہت ہونے کی وجہ سے یہ کہتے تھے ہم سب کچھ ہیں. وہ بیدار لیکن نہیں تھے, یہ ہوش میں نہیں تھے, یہ خدا کی حضوری سے دور تھے. خدا کی حضوری سے یہ دور تھے, خدا کی قربت سے دور تھے. لیکن یہ کہتے یہ تھے کہ ہم بہت دولت مند ہیں. آگے پڑھیں گے جی. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں, چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں, اور کسی چیز کا محتاج, اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا, اور یہ نہیں جانتا. لکھا ہے کلام بتا رہا ہے اور یہ تو نہیں جانتا. جس طرح یہ امیر شخص نہیں جانتا تھا, جس طرح یہ امیر شخص اس وقت بہت کچھ اس کے پاس تھا, روپیہ پیسہ تھا, وہ اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا. وہ کہتا میں جو کر رہا ہوں, میں مجھے سب کچھ پتا ہے, مجھے سب کچھ پتا ہے, میں ٹھیک کر رہا ہوں. اسی طرح یہ کلیسیا بھی کہتی ہے ہم جو کر رہے ہیں, میں جو کر رہا ہوں, میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم جو کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں, اچھا کپڑا بیچ رہے ہیں, برانڈ بنا رہے ہیں, دعائیں ہمارے پاس, مطلب اتنی میڈیسن ہمارے پاس ہے کہ ہم ملکوں کو دیتے ہیں, ملک ہم سے خریدتے ہیں, وہ ہمارے محتاج ہیں. بلکہ ان کو بیمار ہوتے ہیں تو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے, وہ ہم سے ترلے کر کے ساڑھے کو میڈیسن لیتے ہیں. ہماری ایک ورتھ ہے, ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس میڈیسن ہے, بینک بیلنس ہے, سونا ہے, اون ہے, بہت کپڑے ہیں, بہت اچھے اچھے برانڈ بناتے ہیں اور پہنتے ہیں, بکتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو وہ خدا سے دور تھے, ہوش میں نہیں تھے, بیدار نہیں تھے. انہیں خدا یہ مشورہ دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ یہ دولت تمہیں نہیں بچا سکتی, یہ شہرت تمہیں نہیں بچا سکتی, یہ برانڈ تمہیں نہیں بچا سکتے, یہ شان و شوکت تمہیں نہیں بچا سکتی. اگر تم بچنا چاہتے ہو, اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو, تو پھر کس کے پاس آ جاؤ؟ یسوع کے پاس آ جاؤ اور بیدار ہو جاؤ اور ہوش میں آ جاؤ. جی میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں, اور کسی چیز کا محتاج, اور کسی چیز کا محتاج نہیں. یہ دیکھیں جی دعویٰ کر رہا ہے, اور کسی چیز کا محتاج نہیں. جب سب کچھ ہوتا ہے نا, مل رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں کسی چیز کا محتاج نہیں. مینوں کسی کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کسی کے آگے جا کے فریاد کرنے کی کیا ضرورت. میں ہے نا اندر گمنڈ ہے, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. جی آگے. اور یہ نہیں جانتا, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت, کہ تو کیا جی کم بخت ہے, اور خوار ہے, اور غریب ہے, اور اندھا ہے, اور ننگا ہے. وہ کیا کہتا ہے جی میں دولت مند ہوں, کپڑے میرے پاس ہیں, بینک بیلنس میرے پاس, سونا میرے پاس ہے, اور میڈیسن کی تو اتنی چیزیں ہیں میرے پاس کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے سے آگے لے کے جاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے آگے پاس جانے, ہمیں لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے. یہ میں جو ہے یہ خدا سے دوری کو ظاہر کرتی ہے, میں جو ہے جی خدا سے دوری کو ظاہر کرتی ہے, میں خدا کو پسند نہیں ہے. کلام کہتا ہے
खुदा जो है फुरतनों को क्या देता है जी? तौफीक देता है, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उन्हें खुदा माफ़ करता है और अपने गले से लगाता है। लेकिन मगरूर का खुदा क्या करता है जी? मुकाबला करता है। मगरूर का क्या करता है खुदा? मुकाबला करता है। इसी तरह ये कलीसिया का हाल है। ये कहते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम खुदा उन्हें कह रहा है तुम कमबख्त हो, ख्वार हो, गरीब हो, नंगे हो, अंधे हो। उनके लिए देखें कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं जी। अनी भाई देख रहे हो तुसी, वो कहते हैं साढ़े को सारा कुछ है, लेकिन कलाम कहता है तुम क्या कमबख्त हो, नंगे हो, अंधे हो। तुम कहते हो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सोना चांदी हमारे पास कसरत से है, कमाल है हमारे पास, हम क्या है जी बड़े सब कुछ, हमें क्या जरूरत है। लेकिन खुदा उन्हें समझा रहा है कि तुम अंधे हो, नंगे हो, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें क्या देता हूँ जी? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ, इसलिए मैं तुझे क्या देता हूँ जी? सुने जी, खुदा क्या कहता है? खुदा अपने लोगों को सलाह देता है अपने खादमों के थ्रू। खुदा अपने कलाम के वसीला से सलाह देता है कि लोग बच जाए। लोग क्या बच जाए? निजात पा जाए, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर ले। लेकिन डांटे इतने हो चुके हैं, अब्राहम ने कहा तू मुर्दों में से जी उठेगा, तो इतने सख्त हो चुके हैं कि उसकी भी नहीं है। क्योंकि शैतान ने इतना कब्जा कर लिया दुनिया में, क्योंकि शैतान इस दुनिया का क्या है? सरदार है। हमें किसी की इज्जत का लिहाज ही नहीं है, किसी की इज्जत को हम महफूज रखना ही नहीं जानते। तो इसी तरह ये कलीसिया का हाल है। ये कहते हैं हम सब कुछ हैं, दूसरा कौन, दूसरा कौन, दूसरा कौन। इसलिए इन्हें खुदा एक सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है। क्या जी? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। अगर मेरे से आग में तपाया हुआ क्या खरीद ले? सोना खरीद ले, ताकि क्या हो जाए? ताकि क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। असल दौलत कौन सी दौलत है? सारे मेरे साथ है। असल कौन सी दौलत है जी? खुदा का कलाम, रूह कुदस की कुदरत असल दौलत है। और जिसके पास ये है उसके पास कोई भी कमी। सारे कहें आमीन, आमीन। इसलिए ये मशवरा दिया गया है जी लौदीकिया की कलीसिया को। इसमें मैं एक बात, इसलिए इसको मैंने कहा था कि आज मैं बेदारी पे मैसेज देना चाहता हूँ। इसमें एक चीज़ हमने सीखनी है कि हम जब बहुत ऊपर जाते हैं तो कभी कभी कोई मिस्टेक करते हैं। मैं डॉक्टरेट में कोई गलती होती है तो मैं फ़ौरन उस पर मैं करेक्शन करता हूँ। हालांकि मेरे दोस्त से कहा जो पास्टर खुर्शीद आए, लेकिन उन्होंने मिस्टेक की। उन्होंने कहा जी वहाँ की जो ज़िंदगी है वो लाखों साल, करोड़ों साल, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया था। लेकिन अबदी ज़िंदगी में कोई ना लाखों ना करोड़ों, वो अबदी ज़िंदगी ना खत्म होने वाली से। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पास साहब ये आपने मिस्टेक की, वहाँ ज़िंदगी ना लाखों है ना करोड़ों है, वो अबदी ज़िंदगी है। वो कौन सी ज़िंदगी है जी? अबदी ज़िंदगी है। तो वो कह रहे थे सॉरी पास साहब मेरे से वो हो गया, लेकिन हो सकता है कभी मेरे से, लेकिन डॉक्टरेट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। वो लाखों करोड़ों नहीं, वो अबदी ज़िंदगी ना खत्म होने वाली ज़िंदगी। आमीन। कौन सी ज़िंदगी है जी? करोड़ों होगी, लाखों होगी, उसकी उम्मीद है ना वो खत्म होगी, लाखों करोड़ों तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अबदी ज़िंदगी जो मसीह ने हमें बख्श दिया है वो ना खत्म होने वाली ज़िंदगी। आमीन, आमीन। तो इसलिए मैंने कहा मैं इस पे आया था कि मैं वो करेक्शन करता चलूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया के अंदर ऐसी ऐसी बेदारी हो, ऐसे होश हो, ऐसा जोर हो कि कोई ना कोई सवाल पूछे तो ऐसा करक टक 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 उसका जवाब, और परफेक्ट जवाब होना चाहिए। अनी भाई सही कह रहे हैं? ठीक है साहब, सही बात कह रहा हूँ। इसलिए कि डॉक्ट्रिन की, बाइबल के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। बाइबल की तालीम बिल्कुल कौन सी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जो कुछ यीशु ने कहा है वैसा होना चाहिए। हमें अबदी जिंदगी का वादा उसने किया, ना खत्म होने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी वो यीशु के पास है। उसने वादा किया है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे हमेशा की जिंदगी देता हूं, ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। उसकी कोई मियाद नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई उसकी लिमिट नहीं, वो अनलिमिटेड है, हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। इसलिए
اس کی ہمیشہ کی زندگی کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اس لودیکیا کی کلیسیا کو بھی، اس امیر شخص کو بھی، اس بیٹے کو بھی، جو کچھ ہم نے پیچھے حوالہ جات پڑھے ہیں، ان کو بھی اس ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. وہ ریکویسٹ کرتا ہے، وہ درخواست کرتا ہے. کیا کہتا ہے جی اب آپ ایک کو بھیج کسے نوں کی کرے جا کے؟ انہوں نے دسے میرے 5 بھرا ہور نے. کتنے بھرا ہور نے؟ 5 ہور نے. وہ توبہ کر لیں، وہ بیدار ہو جائیں، وہ خدا کے قریب آ جائیں، خدا کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ہاللویا، سارے کہیں ہاللویا. ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اس آگ میں نہ جلیں. یہ آگ بڑی خطرناک آگ ہے. جدو جلیا تو پھر پتہ لگا سو پہلا نہیں سی سنتا، پہلا نہیں سی سنتا، سمجھا تھک گئے. نو وہ کہہ رہے تھانوں کی پتہ، مینوں سارا پتہ ہے. مینوں سارا پتہ ہے، تھانوں کا پتہ ہے. میں بڑے عرصے میں بائبل پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کنی دفعہ پڑھ لی، کنی دفعہ پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں. خدا سے حکمت مانگے کہ وہ آپ پر مکاشفت کھولے، وہ آپ پر بھید کھولے، تاکہ ان کو سچائی کے ساتھ آپ بیان کر سکیں. اور یہ طاقت سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آمین. اپنے علم سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا کی قدرت سے آپ ٹھیک کلام کو بیان کر سکتے ہیں. آمین 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 آمین. تو اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے کھولے یسوع کے پاس ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اس لیے وہ امیر شخص درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ باپ تو کسی نے بھیج تاکہ وہ توبہ کر لیں، بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جائے. اس آگ میں سے جو ہمیشہ کی آگ، دوزخ کی آگ، اس میں نہ چلے. آج بھی لوگوں کو نہیں سمجھ، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، پہلا بھی اگزامپل دی پھر دیتا ہوں. میں اس بات کو بڑا میں نے تو اس بات کو پلے باندھ لیا، اور مجھے اچھی لگتی ہے بات. پتہ نہیں تو اچھی لگتی نہیں لگتی. اپنا کیمپس کروسٹ کے بانی کی، وہ کہتا ہے خدایا میں تیری منت کرتا ہوں، میں درخواست کرنا کہ جنہیں دنیا کے خادم نے انہوں نے 5 کو منٹ آگے 10 سوکا لوا. یہ بھائی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا خدا دنیا کے جنہیں خادم نے انہوں نے 5 کو منٹ ذرا آگے 10 سیکا دوزخ دا سیکا بخاص رہنا، تاکہ لگ پتا جاوے کہ اتنے ہونا کی ہے، کہڑے کما چ پی گئے، انہوں نے کہڑا کی نظر نہیں آ رہا، انہوں نے نظر نہیں کیا دنیا کی گلاں نظر آ رہی ہیں. کاش کہ ان کو آسمان نظر آئے، کاش کہ ان کو عالم والا نظر آئے، کاش ان کو آسمانی چیزیں نظر آئے، کاش کہ ان کو یسوع نظر آئے، کاش کہ ان کو یسوع کی بادشاہت نظر آئے، کاش کہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا مکاشفہ ان پر کھل جائے. آمین. کاش کہ ان پر ہمیشہ کی زندگی کا مکاشفہ کھل جائے، نہ ختم ہونے والی زندگی کا مکاشفہ ان پر کھل جائے. آمین آمین. نہ تو آپ ہی بچنے ہیں، نہ آپ ہی بچنا ہے، کہ نہ اسی دوسرے نے بچانے کو مشورہ دیں. جدھر آپ ہی جاؤں گے ادھر دوسرے بھی جان گے. تو اس لیے اس نے لکھا کہ خدایا میں تیری منت کرنا 5 کو منٹ سارے خادموں نے دوزخ دا سیکا لوا. ان اس دوزخ دا سیکا لگا امیر شخص نو. دیکھو کیسے چیخاں نکلیاں نے ایریاں. کہندا ابراہیم اے میرے باپ بھیج تو کسے نو. وہ کہندا ادھر موسیٰ ہیں، ادھر انبیاء ہیں، ادھر خاتم ہیں، ان کی کیوں نہیں سنتے؟ اس نے کہا وہ اتنے سخت ہو گئے نہیں سنتے. کہندا اگر ان کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے بھی کچھ ہی اٹھے گا تو وہ اس کی بھی نہیں سنیں گے. ہاللویا. ارے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللویا. اس نے موت پر، ابلیس پر اور ہر طرح کی ناراضگیوں پر فتح پائی. وہ فاتح اور اس کی قبر خالی ہے. ساری قبریں بھری پڑی لیکن میرے اور آپ کے یسوع کی قبر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ہم ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ڈاواں ڈول اگے پیچھے. سنی بھائی میرے ساتھ ہیں؟ پھر بھی اس اگے پیچھے، پھر بھی کدی اٹھے تے کدی اٹھے. اور جنہوں یسوع لاب جاؤ انہوں اور کی چاہیے، انہوں اور کیا چاہیے. آئے افسوس. او مائی گاڈ. سو میری ہمبلی ریکویسٹ کہ دنیا جان جائے کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے،
यीशु के बगैर कोई भी हमेशा की जिंदगी दे नहीं सकता। यीशु के पास आ जाएं, बेदार हो जाएं, होश में आ जाएं। किस में आ जाएं जी? होश में आ जाएं। मेरा ईमान है कि खुदा हमें तौफीक देगा कि हम होश में आ जाएं और खुदा की बादशाह की वुसअत के लिए वफादारी से और दयानतदारी से काम करें, रूहों की निजात के लिए काम करें। यूहन्ना ज़बागी कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने दुनिया के गुनाह उठा लिए हैं, जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, फिदिया दिया है, जो सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वालों में बुला उठाया। उस पर ईमान लाएं और उसके कलाम पर अमल करें और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का इरादा करें। बेदार होश में आ जाएं, इसलिए हमें बेदारी की अशद जरूरत है। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको